ایک رات کسی بادشاہ کو خواب آتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک ویران جگہ ہے جہاں اسے دور دور تک کوئی نہیں دکھائی دے رہا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا، سہما ہوا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک کالے لباس میں ملبوس کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے۔ بادشاہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا۔ قریب آ کر وہ شخص بولتا ہے کہ میں تمہاری موت ہوں، اب تم مرنے والے ہو۔ آج سورج کے ڈوبنے کے ساتھ تم بھی ڈوب جاؤ گے، بس دیکھنا کہ کہیں دیر نہ کر دینا۔ اتنا سن کر بادشاہ کی یکدم آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ بہت گھبرا جاتا ہے۔ وہ اسی وقت سب وزیروں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو اپنے دربار میں جمع کر لیتا ہے۔ بادشاہ اپنا خواب سناتا ہے، مگر کسی کو بھی اس کی تعبیر ملتی ہے نہ ہی کچھ سمجھ آتی ہے کہ آخر اس خواب کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ بہت سی ناکام کوششوں کے بعد بالآخر ایک دانا وزیر بادشاہ سے اکیلے میں بات کرتا ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ میرے خیال میں آپ کو یہاں خطرہ ہے۔ آپ ایک گھوڑا لیں اور بنا کسی کو بتائے کہیں دور نکل جائیں، اور جب سورج ڈوب جائے گا تو آپ واپس آ جائیے گا۔ ڈرے ہوئے بادشاہ کو یہی حل بہتر نظر آیا۔ پھر بادشاہ نے ایک تیز رفتار شاہی گھوڑا لیا اور بنا کوئی منزل طے کیے بس دور جاتا رہا۔ اب سورج ڈوبنے کے قریب آ پہنچا اور بادشاہ کو دور دور تک کوئی نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں بادشاہ ایک جھیل کے کنارے پر رک گیا اور اپنا گھوڑا باندھ کر ڈوبتے سورج کو دیکھنے لگا۔ اس ایک پل میں اس نے اپنی زندگی کے تمام خوبصورت لمحوں کو محسوس کیا۔ سورج ڈوبتا جا رہا تھا اور ساتھ میں بادشاہ کے دل کی دھڑکن سہم رہی تھی، مگر دور دور تک کسی کو بھی نہ دیکھ کر اسے اپنی موت جھوٹی لگنے لگی۔ اب سورج مکمل ڈوب چکا تھا۔ خود کو زندہ پا کر بادشاہ نے سکون کی آہ بھری کہ ایسے میں اس نے اپنے کاندھے پر کسی کے ہاتھ کو محسوس کیا۔ اس نے چونک کر پیچھے دیکھا تو اسی کالے لباس والے شخص کو اپنے سامنے پایا۔ وہ شخص مسکرایا اور بولا کہ مجھے تو ڈر تھا کہ تم اپنی موت کی مقررہ جگہ پہ وقت پر نہ پہنچ سکو گے، مگر بھلا ہو تمہارے گھوڑے کا کہ جو بجلی کی رفتار سے بھاگتا ہے۔ اب بادشاہ کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے اور وہ اس کی روح قبض کر لیتا ہے، اور پھر اس طرح وہ بادشاہ ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ مر جاتا ہے۔ یہ محض ایک کہانی ہی نہیں دوستو، بلکہ یہ قدرت کا ایک عظیم راز ہے۔ آپ نے دیکھا کہ بادشاہ جس چیز کے خوف سے بھاگ رہا تھا بالآخر اسی کے پاس جا پہنچا۔ ہم جس بھی چیز سے بھاگتے ہیں وہ ہر وقت ہمارے ذہن میں گھومتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے ہم ہر لمحہ اسی چیز کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم نہیں چاہتے کہ وہ کبھی بھی حقیقت کا روپ دھارے۔ مگر ہم جس بھی چیز کو جتنا زیادہ سوچتے ہیں ہم اسے اتنی ہی طاقت دے رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ بالآخر وہ حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ کسی بھی ڈر سے چھٹکارا پانے کے دو ہی راستے ہیں دوستو۔ پہلا کہ آپ جس بھی چیز یا کام سے ڈرتے ہیں اس کے بارے میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی رائے مت رکھیں، اور نہ ہی اس کے بارے میں کچھ سوچیں۔ بس قدرت کو اپنا کام کرنے دیجیے، کیونکہ قدرت آپ کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہتی ہے، بالکل کسی آئینے کی طرح۔ آپ اچھے ہیں یا برے، وہ آپ کو بلا جھجک سب کچھ سچ اور واضح ہی بتائے گی۔ دوسرا حل یہ کہ جس چیز سے آپ ڈرتے ہیں پھر اس سے اس قدر ڈریں کہ پیچھے ڈرنے کی بھی تمام تر طاقت ختم ہو جائے، اور پھر جب آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا تو آپ پائیں گے کہ آپ کا ڈرنا ایک دم بیکار تھا۔ دوسرا حل تکلیف دہ اور عارضی ہے دوستو، جبکہ پہلا حل آپ کا وہ معاملہ سلجھانے کے ساتھ آپ کی پوری شخصیت کو بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ تب آپ قدرت پر بہترین حل کے لیے بھروسہ کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ اب جانتے ہیں کہ قدرت ہماری ہی سوچ کا آئینہ ہے، تو آپ جو سوچیں گے اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ویسا ہی پائیں گے۔ تو اب جب کبھی بھی آپ کسی بھی قسم کا کوئی ڈر محسوس کریں تو اس بادشاہ کی کہانی کو دہرائیں کہ اگر وہ اپنے ڈر پر قابو پا لیتا اور محل ہی میں ٹھہرا رہتا تو عین ممکن تھا کہ
کہ وہ اگلی صبح کا سورج بھی طلوع ہوتا دیکھ پاتا، مگر اس نے اپنے ڈر کو طاقت دی اور بالآخر وہی ہوا کہ جس کے بارے میں وہ لگاتار سوچ رہا تھا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوستو، ایک نئی کہانی کے ساتھ، ایک نئی شروعات کے ساتھ۔